اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے نوے امام ہیں۔ آپ کے والد ماجد سلطان عرب و عجم عالم آل محمد امام رؤوف حضرت ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سبیکہ سلام اللہ علیہ ہیں، جو نوبہ مصر کی رہنے والے تھیں اور فرزند رسول جناب ابراہیم کی والدہ گرامی ام المؤمنین جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ان کو خیزران کے نام سے یاد کیا۔ جناب سبیکہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حجت خدا، ولی کبریا، باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے صحابی یزید بن سلید سے فرمایا، جب تم ان خاتون یعنی جناب سبیکہ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرنا تو ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا نام محمد، کنیت ابو جعفر اور القاب جواد، ابن الرضا، تقی، زکی، قانع، رضی، مختار، مرتضی اور منتخب ہے۔ آپ 10 رجب المرجب سن 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی اور امام علی رضا علیہ السلام کی خواہر گرامی جناب حکیمہ سے روایت ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں ان کی والدہ جناب خیزران سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی۔ جناب خیزران سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک تشت تھا۔ جیسے ہی ولادت کا وقت آ پہنچا، اچانک چراغ گل ہو گیا اور کمرے میں تاریکی پھیل گئی، جس سے میں پریشان ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کیا دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام تشت پہ ہیں اور آپ کے نورانی وجود سے حجرہ منور ہے۔ میں نے فوراً ہی ان کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ان کی والدہ ماجدہ جناب خیزران سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس مولود کے نور کے سبب چراغ سے بے نیاز کر دیا۔ جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے تیسرے دن امام محمد تقی علیہ السلام نے آسمان کی جانب چہرہ کیا اور آنکھیں کھولی اور زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں گئی اور ان کو پورے ماجرے کی اطلاع دی تو امام رضا نے فرمایا، آئندہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعات ان سے رونما ہوں گے۔ تاریخ و روایات کی اکثر کتب سے ثابت ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام کے اکلوتے فرزند ہیں۔ جب امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 برس ہوئی، اس وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ اس لیے اکثر مومنین کے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ جب امام رضا علیہ السلام کے لاولد ہے تو ان کے بعد کون امام ہوگا۔ اسی طرح فرقہ واقفیہ کے جنہوں نے مال دنیا کے ہوس میں 8ویں امام کی امامت کا انکار کیا تھا، ان کو بھی موقع مل گیا اور شبہ ایجاد کرنے لگے کہ حضرت رضا کیسے امام ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ابھی تک لاولد ہے۔ اگرچہ جب بھی کسی نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا تو آپ نے فرمایا، اللہ مجھے ایک بیٹا دے گا جو میرے بعد تم پر اللہ کی حجت اور امام ہوگا۔ اور جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی تو امام علی رضا علیہ السلام نے آپ کو مولود مبارک کے نام سے یاد کیا، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت کی برکت سے دشمنوں کی ساری سازشیں ناکام ہو گئیں۔ محمد بن میمون جو نابینا تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کی خدمت میں عرض کیا، میں مدینے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ مدینے میں آپ کے فرزند کی زیارت کروں، لہٰذا آپ ایک خط لکھ دیں تاکہ مدینے میں ان سے ملاقات ہو سکے۔ یہ سننا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام مسکرائے، کیونکہ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی۔ امام نے خط لکھ کر مجھے دیا، جسے لے کر میں مدینے میں آپ کی بیت الشرف پر حاضر ہوا اور وہاں موجود غلام سے کہا کہ میرے مولا کو لے آؤ تاکہ میں ان کی زیارت کا شرف حاصل کروں اور ان کی برکتوں سے فیض یاب ہوں۔ غلام اپنی آغوش میں امام محمد تقی علیہ السلام کو لایا تو میں نے آپ کو سلام کیا۔ مولا نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مولا بیماری کے سبب نابینا ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قریب آؤ۔ میں نزدیک گیا
اور غلام کو خط دیا۔ غلام نے خط کھولا تو امام نے پڑھا اور مجھ سے فرمایا اور قریب آؤ۔ میں اور قریب گیا تو امام نے اپنے ننھے ہاتھ کو میری آنکھوں پر پھیرا، میں بینا ہو گیا۔ اسی طرح کا معجزہ اور کرامات کا واقعہ محمد بن سنان نے بھی نقل کیا ہے، جب امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 15 ماہ تھی۔ المختصر دور مہد سے ہی ایسے معجزات اور کرامات ظاہر ہوئے جو عام انسانوں کے سلسلے میں تصور بھی نہیں کیے جا سکتے۔ ظاہر ہے کہ آپ حجت خدا اور ولی اللہ تھے۔ اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا کیا۔ ظاہر ہے جسے عالم الغیوب خدا علم لدنی عطا کرے اور عالم محمد امام علی رضا علیہ السلام گہوارے میں علم و معارف سے آشنا کرائیں تو دنیا کے علماء و فقہا اس سے علمی مناظرے میں کیسے سبقت حاصل کر سکتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 8 برس تھی کہ مامون عباسی نے آپ کے والد ماجد امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا، اور اس کم سنی میں امامت کی ذمہ داریاں آپ پر آئیں۔ کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام سے قبل کوئی امام اتنی کم سنی میں منصب امامت پر فائز نہیں ہوا تھا، اس لیے عوام تو عوام، بعض خواص کے لیے بھی یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ حج کے ایام نزدیک تھے، لہٰذا بغداد اور دیگر شہروں سے 80 علماء و فقہا فریضہ حج کی ادائیگی کی خاطر مکہ مکرمہ گئے، اور اس کے بعد قبر رسول کی زیارت اور امام محمد تقی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینے پہنچے۔ مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کے باہر دالان میں بیٹھ گئے۔ امام نہم کے چچا جناب عبداللہ بن موسیٰ وہاں پہنچے اور صدر مجلس میں بیٹھ گئے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ فرزند رسول ہے، جس کو جو پوچھنا ہے ان سے پوچھ لے۔ فقہا نے سوالات پوچھنے شروع کیے، لیکن عبداللہ صحیح جواب نہ دے سکے، جس سے انہیں مایوسی ہوئی، اور کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امام محمد تقی جواب دے سکتے ہوتے تو عبداللہ یہاں نہ آتے۔ یہ سن کر سب اٹھنے لگے کہ خادم نے آ کر کہا آپ حضرات تشریف رکھیں، امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ سب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے تو سلام و احوال پرسی کے بعد فقہا نے سوالات پوچھنا شروع کیے، اور آپ نے سب کے قانے کنندہ جوابات دیے۔ سب خوش ہو گئے اور بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے۔ امام زادہ علی بن جعفر علیہ السلام جیسے بزرگ عالم و راوی حدیث آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، آپ کے پیچھے چلتے، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے شرف سمجھتے، جبکہ وہ امام کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی اور امام کے والد ماجد امام علی رضا علیہ السلام کے چچا تھے۔ جب کسی نے ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہوتے ہوئے بھی ایک بچے کا احترام کر رہے ہیں تو انہوں نے اس سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا اگر خدا نے اس سفید داڑھی کو امامت کے لیے مناسب نہیں سمجھا اور اس کم سن کو مناسب سمجھا تو کیا میں اس کا انکار کر دوں؟ خدا کی پناہ چاہتا ہوں میں اس کا اطاعت گزار بندہ ہوں۔ مامون عباسی نے اپنی پرانی سازش پھر رچی، اور جس طرح امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا اسی طرح امام محمد تقی کو بھی بلا لیا، تاکہ امام رضا علیہ السلام کے قتل سے جو بدنامی ملی تھی وہ کم ہو جائے اور امام کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکے۔ اپنی بیٹی ام الفضل سے امام کی شادی کرا دی تاکہ اگر ممکن ہو تو امام کی نسل اس سے چل جائے، وگرنہ کم سے کم بیت امامت کی خبریں ملتی رہیں گی۔ مامون نے جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کی تو شادی سے قبل علماء سے علمی مناظرہ بھی ہوا، جس میں یحییٰ بن اقسم جیسے نامور عالم کو شکست قبول کرنی پڑی۔ اسی طرح دیگر مناظرے بھی ہوئے جہاں شکست تھی مقابل کا نصیب ہوئی۔ مامون نے جہاں علمی مناظرے کرا کے آپ کے علم کا امتحان لینا چاہا، وہیں بغداد میں اپنے قصر میں شاہانہ ڈھاٹ باٹ دے کر نفسانی خواہشات کا بھی امتحان دیا۔ اسی طرح مسخروں اور گناہگاروں کے ذریعے آپ کی شخصیت کو بھی پرکھا، لیکن ہر محاذ پر اسے ناکامی ہی ملی۔ ظاہر ہے کہ جو حجت خدا ہو، جسے اللہ نے ولایت تکوینی عطا کی ہو، جس کی نظر میں معبود کے سوا کوئی نہ ہو، وہ بھلا کیسے دنیا والوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ وہ تو اس علی علیہ السلام کا وارث تھے جنہوں نے دنیا کو متخاطب کر کے فرمایا اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاق دی جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام بہت بہت مبارک۔